السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 107 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 108 سے سٹارٹ کریں گے اور آیہ مبارکہ 111 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 108 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زین لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ ٹرانسلیشن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللہ، اور نہ برا بلا کہو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یا نہ گالی دو ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پس وہ برا بلا کہیں گے یا پھر گالی گلوچ کریں گے اللہ کو دشمنی سے بغیر علم کے۔ کذالک، اسی طرح زینا، مزین کر دیا ہم نے، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے اعمال، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر طرف رب اپنی کی ان کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، بس وہ خبر دے گا ان کو اس سے جو کچھ تھے وہ اعمال کرتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت سخت قسمیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور کیا معلوم تم کو، انہا، کہ بے شک اس وقت، اذا جاءت، جب آ جائیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور پھیر دیں گے ہم ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے پہلی بار۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتے ہم ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر بے شک ہم، نزلنا، اتارتے ہم، إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اکٹھا کرتے ہم ان پر، كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، قبولاً، سامنے، ما كانوا، نہ تھے وہ، لِيُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 108 سے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو مزید ہدایات فرما رہے ہیں، جس طرح کہ ہم لوگ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الانعام مکی سورہ ہے اور اس میں مشرکین مکہ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بار بار اللہ کی قدرت دکھا دکھا کر سمجھایا جا رہا ہے۔
اب مسلمانوں کو مزید کچھ ہدایات دینے کے بعد بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو ان کے بنائے ہوئے معبودان باطل ہیں ان کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ انسان جو بندہ مومن ہوتا ہے بہت غیور ہوتا ہے، وہ شرک پہ بالکل بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور توحید کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ پہ ایمان لانا اور طاغوت کا انکار کرنا، پھر ہی انسان توحید کی مٹھاس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب معبودان باطل کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، تو اس وقت یقیناً انسان جو بندہ مومن ہے وہ غیور ہونے کے ساتھ ساتھ معبودان باطل کو برا بلا کہے گا۔ تو ادھر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ان کے جو بنائے ہوئے بت ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو تم گالی دو یا برا بلا کہو۔ اگر ایسا کرو گے تو یقیناً وہ بھی پلٹ کر جوابی کارروائی کرتے ہوئے نا سمجھی سے، بغیر علم کے، جہالت سے، دشمنی سے اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ ایسے نازک موقع پہ تمہیں صبر و ضبط سے کام لینا ہوگا، اور اگر انہوں نے ایسا کہا جہالت سے، دشمنی سے، لا علمی سے اللہ کو برا بلا کہہ دیا تو یقیناً تم لوگ اس کا سبب بنو گے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا بہت ہی برا بلا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بہت حیران ہو کے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دے، برا بلا کہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، یعنی کہ مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کے والدین کو برا بلا کہو گے، ان کو گالی دو گے، تو یقیناً پلٹ کر وہ بھی اس کے والدین کو گالی دے گا، برا بلا کہے گا۔ تو گویا کہ تم خود ہی اپنے والدین کو گالی دینے کے سبب بنے۔ تو اسی طرح اگر تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہو گے تو پلٹ کر وہ بھی تمہارے اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ تو بعض اوقات جو چیز ایک بہت زیادہ اہم ہوتی ہے یا نیکی گلی ہوتی ہے تو اس کو کسی حکمت کے تحت چھوڑ دینا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے، کہ اگر انسان نیکی سمجھتے ہوئے معبودان باطل کو برا بلا کہے گا، گالی دے گا، تو وہ نیکی کی بجائے بعض اوقات گناہ بن جائے گا۔ اگر وہ پلٹ کر جوابی کارروائی کریں گے تو یقیناً انسان گناہ گار ہوگا، بندہ مومن خود ہی اس کام کا سبب بن رہا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو برا بلا کہنے کے مترادف ہوگا۔ تو اسی بات کی ادھر ہدایت دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کذالک زینا لکل امت اعمالہم، اسی طرح مزین کر دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال۔ یہ مضمون پہلے بھی بارہا ریپیٹ ہو چکا ہے کہ ہر وہ کام جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کے کرتا ہے تو شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تو کرنے والے کو اپنے ہی برے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں، اس پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو، اسی نظریے کو اللہ سبحانہ و تعالی ادھر بھی واضح کر رہے ہیں کہ اسی طرح مزین کر دیے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، اسی پہ وہ خوش ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اچھا ہی کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے، بعض اوقات انسان برائی کر کے اس پہ جب ڈٹائی سے جمع رہتا ہے تو ایسے شخص کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس ضمیر کی آواز اس کو سنائی ہی نہیں دیتی، وہ اپنے ضمیر کو خود ہی سنا دیتا ہے، تو اس کو پھر غلط اعمال بھی، برے اعمال بھی اچھے ہی لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے جانسا ہوتا ہے، یا بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ جو شخص ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا پھر جانا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص دنیا پہ آیا ہے اس کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لیکن انسان بھولا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیسے اعمال کر رہا ہوں، اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ ضرور ان کو خبر دے گا اس کی جو کچھ تھے وہ اعمال کرتے، یعنی کہ دنیا پہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے لازمی اس کو قیامت کے دن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان پیش کیا جائے گا، اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ انسان جدھر بھی دیکھے گا اس کو آگ ہی آگ دکھائی دے گی، تو اس آگ سے بچنے کے لیے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو، یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اپنے لیے کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ کر جاؤ۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہی عادات بد کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر وہ ضرور ایمان لائیں۔ جس طرح کہ یہ بار بار مطالبات کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کبھی کہتے کہ مردے قبر سے اٹھ کے بتائیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یا کبھی کہتے کہ یہ جو قبر ہے اس کو کھول کے دکھاؤ کہ اس کے اندر سے مردہ کیسے زندہ ہوگا تو پھر ہم ایمان لیں گے۔ طرح طرح کے انہوں نے مطالبے کرتے، یا پھر جیسا کہ قرآن مجید کے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے رکھتے تو یہ لوگ مطالبہ کرتے کہ ہمیں معنوی مطالبات دکھائے جاتے ہیں، حسی مطالبات یہ لوگ کرتے کہ ہمیں حسی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائی جائیں، یعنی کہ جو محسوس ہونے والی ہیں جس طرح کہ ابھی وضاحت کی گئی یہ دکھائی جائیں تو پھر ہم یقین کریں گے۔ تو بعض نشانیاں کو دکھائی بھی گئیں، لیکن وہی بات کہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہ مانے۔ بہت بڑے بڑے معجزات بھی ان کو پیش کیے گئے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ تشریف لے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معراج کروانا، یہ کوئی چھوٹی نشانی تھی، بہت ہی بڑی نشانی تھی۔ انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے تو مزید واضح ہوگی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی کروائی گئی اور معراج بھی کروائی گئی۔ یہ بہت ہی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے تو یہ نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے کہنے پہ فوراً نشانیاں تمہیں دکھا دوں یا تمہارے مطالبات کو فوراً پورا کر دوں۔ پھر فرمایا دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو خوش فہمی ہے، یعنی کہ مومنین کی، یا آپ وسلم کو بعض اوقات ہوتا کہ لوگوں کو ان کے کہنے کے مطابق نشانیاں پیش کی جائیں، معجزات دکھائے جائیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ مان جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تمہیں کیا معلوم أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ جن کے دلوں پہ موریں لگ چکی ہیں وہ کبھی بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یعنی کہ جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، کفر لگ چکے ہیں، ان کے دل ماننے کو تیار نہیں ہیں، وابصار، ان کی آنکھیں بھی، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں۔ پہلے بھی ان کو بہت سارے معجزات دکھائے گئے، یا پھر قرآن کے جو معجزات ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اگر کسی نے ماننا ہے تو ان کے لیے قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ ایسا کلام نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جگہ پہ چیلنج کیا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو یا میرے قرآن کو نہیں مانتے تو تم ہی کچھ بنا کے دکھا دو، کچھ پیش کرو۔ تو ان لوگوں کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا اور نہ ہی یہ کچھ پیش کر سکے، کیونکہ کلام اللہ کے سامنے ہر بندہ عاجز ہے، کوئی ایسا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا، ہر بندہ اس سے قاصر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑے دیتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں، یا مہون، حیران پھرتے ہیں، وہ بھٹکتے رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، جس طرح کہ شیطان نے چھو کر انسان کو بابلا کر دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، تو پھر وہ کیسے ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، حیران پھرتے رہتے ہیں۔ اور اسی آیہ مبارکہ میں جو بات کی گئی کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کہ جیسا کہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تو دوبارہ بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ عموماً بھی ہمارے معاشرے میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ یہ ان کی ہمیشہ سے ایسی ہی خصلت ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی ہمیشہ ایسی ہی روش رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کا پتہ ہے، اس کے علاوہ
یہ بہت پہلے بھی اس طرح کے معجزات کے مطالبے کرتے تھے، جب ان کو معجزات دکھائے جاتے تھے، جیسے شق قمر بہت بڑا معجزہ تھا، تو اس کو بھی دیکھ کر یہ لوگ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر ان کے ہی حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور نہ ان کے قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا 7واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔